کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں, بہت شکریہ. آج میں بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں. تمام دوست میری ویڈیو پوری دیکھیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس بات کو سپریڈ کریں معاشرے میں. یہ بیماری, یہ جرم ناسور کی طرح پھیل رہا ہے اور لوگوں کو اس سے بچائیں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. عام طور پر اکثر آپ گلی محلوں میں یا بڑی بڑی بلڈنگز میں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ عام سائن بورڈ نظر آئیں گے. اقساط پر چیزیں, قسطوں پر جو چیزیں ملتی ہیں, تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے یہ ظاہر ہے انسٹالمنٹ پہ چیز وہی لیتا ہے جو کہ بیچارہ کیش چیز لینے کے قابل نہ ہو, مطلب مالی طور پر اس کی پوزیشن کمزور ہو, وہ کیش پر چیزیں نہیں لے سکتا اور وہ اقساط پر چیزیں لیتا ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ان کا ریٹ مطلب اتنا ہائی ہے, مطلب 35-40% ایکسٹرا اوریجنل پرائس سے وہ مطلب پیسے وصول کرتے ہیں جو کہ بالکل انلیگل ہے. اچھا, دوسرا وہ ظلم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بلینک چیک لے لیتے ہیں. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اور اس پہ کوئی رقم بھی نہیں لکھی ہوتی. اب 50,000 کی چیز لی ہے اور انہوں نے اس پہ 2 لاکھ روپے کی انٹری کروا کر تو انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کوئی مالی طور پر کوئی ایشو آ جائے تو آپ 1 2 3 قسطیں شارٹ ہو جائیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چیک ہے, جو بلینک چیک آپ نے ان کو دیا ہے, اس کا وہ بینک سے سلپ لگواتے ہیں اور تھانے میں ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں ڈس آنر آف چیک کی. اور تھانے والے جو ہیں وہ پھر حالانکہ ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے, ان کو انکوائری کے لیے بیفور ایف آئی آر, وہ یہ ایس او پی ہے 489F کی. جب وہ ایف آئی آر ہونی ہے تو اس میں پولیس رولز میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو آئی او ہے, جو تفتیشی ہے, وہ دونوں پارٹیوں کو بلائے گا اور اصل بات کو جانچنے کی کوشش کرے گا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. وہ باہر سے مطلب ایک طلبی کے نوٹس 3 تیار کروائے کہ جی وہ جو ہے ملزم جس پہ الزام ہے وہ تشریف نہیں لے کر آ رہا. ایس پی صاحب آرڈر کر دیتے ہیں غصے میں آ کر, کیونکہ وہ کافی مصروف شخصیت ہوتی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے, فائل دیکھتا ہے, آئی او کی تفتیش دیکھتا ہے, انکوائری رپورٹ دیکھتا ہے, فوری طور پر 489F کے آرڈر کر دیتا ہے, پرچہ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جو بیچارہ غریب آدمی جس نے انسٹالمنٹ پر چیزیں لی ہوتی ہیں, جب اس کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب اس پر تو ایف آئی آر ہو گئی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ آپ پر ایف آئی آر ہو گئی ہے اور 489F پاکستان پینل کوڈ آپ پر امپوز ہو گیا ہے, تو آپ نے فوری طور پر اس ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنی ہے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج متعلقہ جس بھی ڈسٹرکٹ میں ایف آئی آر ہوئی ہے اسی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس آپ نے فوری طور پر عبوری ضمانت انٹرم بیل کروا لینی. اور جب آپ انٹرم بیل کرا لیں گے پھر آپ کو پولیس اریسٹ نہیں کر سکے گی. اور جیسے ہی آپ نے انٹرم بیل کرائی تو آپ نے وہاں پر پولیس اسٹیشن جا کر انویسٹیگیشن آفیسر کو پوری تفصیل بتانی ہے. آپ نے وہ رسیدیں بھی لے کر جانی ہے جو آپ نے ہر ماہ انسٹالمنٹ پر چیز لی ہے. آپ اس بندے کو لگ پتہ جائے گا کہ جو 30,000 کی چیز آپ کو سیل کی ہے اور اس کے آپ سے 45-50 ہزار روپے لینے ہیں, تو وہ 2 لاکھ کا جو اس نے فیبریکیٹڈ ایف آئی آر کرائی ہے
تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب آپ اپنے اوسان، اپنے نروز جو ہے کنٹرول میں رکھیں گے. ایف آئی آر ہو گئی ہے، کوئی اس میں بہت بڑا مطلب کوئی ایٹم بم نہیں پھٹ گیا کہ آپ پریشان ہو جائیں. پروسیجر کو فالو کریں. آپ فوری طور پہ انٹرم بیل کرائیں، انویسٹیگیشن جوائن کریں، وہاں انویسٹیگیشن آفیسر کو تفصیل بتائیں، وہ آپ کی بات سنتا ہے تب بھی، نہیں سنتا تب بھی. آپ جب نیکسٹ ڈیٹ پر ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس پیش ہوں گے تو ان کو آپ کے وکیل صاحب پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ جناب یہ سٹارٹ سے ہی ایف آئی آر جھوٹی ہے. تو میں آپ کے بھائی نے خود اس سلسلے میں بہت ساری مطلب جو ہے بیلز کنفرم کروائی ہیں. تو اس میں صرف میرا جو آپ کو میسیج ہے، اول تو کوشش کریں میرے بھائی کے ایک ساتھ پر چیز ہی نہ لیں. یہ جو سودی کاروبار ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مجبوراً آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پڑ گیا ہے تو وہ اتنا ہائی ریٹ پر جو آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو اس بندے کو بھی تھوڑی شرم دلوائیں کہ بھائی اگر 2-3 قسطیں شارٹ ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں، جہاں اتنے پیسے دیے ہیں باقی میں دے دوں گا. لیکن اصل میں نیت ان لوگوں کی خود سٹارٹ سے ہی خراب ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو پریشانی کے عالم میں بلیک میل ہوتے دیکھا ہے. وہ بیچارے پھر وہ مطلب کہیں نہ کہیں سے پولیس سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، وہ ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر پھر وہ مطلب پیسے کافی زیادہ ادا کر دیتے ہیں اور وہ بہت مطلب عجیب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو بلیک میل ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ایف آئی آر کویش ہوگی، خارج ہوگی، کیونکہ وہ سٹارٹ سے ہی جھوٹی ایف آئی آر ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ رسائدیں موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ بات ثابت ہو جائے گی. تو بہت شکریہ. اویئرنیس، اگنورنس جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اویئرنیس ہوگی، قانون جانتے ہوں گے، آپ کامیاب رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.